کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا ہے۔ درودوں کی بارش ہے کونوں مقامی، درودوں کی بارش ہے کونوں مقامی، آج انبیاء کا امام آ گیا ہے۔ مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ببرکات تے ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد نہایت واجب الاحترام صد احترام علماء ربانی علماء اہل سنت و جماعت خدام آسنا علی حضرت کہنے والا شریف مولانا محمد منیر ساکی صاحب بانی محفل یادگار اسلاف محمد آصف کلانی صاحب اور دیگر احباب جتنے برادران طریقت خدام آسنا علی حضرت کہنے والا شریف دی منعقدہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ جڑے پنڈ والے نے اور قاری صاحب نے مل کے منعقد کی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس محفل نو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور میں نو اللہ تعالیٰ حق بیان کرن دی تو سن کے اس دے ہوتے عمل کرن دی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ سب تو پہلا میں عرض کرانگا اسی اہل سنتاں اللہ تعالیٰ نے سانو او پاک مسلک عطا فرمایا جندہ ہر عقیدہ نور علی نور۔ اسی اہل سنتاں اور ساڈا عقیدہ ہے کہ جس طرح میرے آقا زندگی وچ مہربانی فرمانے سن اپنے غلاماں نو نواز دے سن قیامت تک حضور نے اسی طرح اپنا فیضان کرم تقسیم فرماندے رہنا۔ اس دی شرعی حیثیت کی ہے اللہ والیوں کو منگنا اللہ والیوں کو حاجت روائی کرنا کیا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ میں عرض کرانگا قرآن پاک دی جڑی آیا کریمہ پڑھنا شرف حاصل کیتا ہے میرے دائیں بائیں ماشاءاللہ تو آڈے علاقے دے نامور خطیب حضرت قاری علامہ مولانا مقصود احمد صاحب قادری تشریف فرمانے تو میں عرض کرانگا کہ جڑی قرآن پاک دی آیا کریمہ پڑھی ہے اگر قاری مقصود صاحب فرمان میں آکھاں قاری منیر صاحب آکھن اعتراض ہو سکتا ہے کہندے جی سنی نے اپنے مکتبہ فکر دیاں گلاں کردے نے لوگاں نو دس دے نے تے اگر اللہ کہے مانگ لو کسی ہور کولوں بھی میرے بل توجہ کرو اگر اللہ کریم فرمائے کہ میرے ولیاں کولوں میرے نبیاں کولوں مانگ لو پھر تو کوئی اعتراض نہیں ہے تے قرآن پاک دی جڑی آیا کریمہ پڑھن دا شرف میں حاصل کیتا ہے اللہ کریم فرماندہ ہے وَمَا نَاقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ مِنْ فَضْلِهِ فرمایا بعض لوگاں نو ای برا لگا نا اللہ غنی کردہ ہے اللہ سخی کردہ ہے توڑا ترجمہ کر دینا اور اللہ دا رسول سخی کردہ ہے اپنے فضلہ دے نال فرمایا میں بھی غنی کردہ جو رب غنی کردہ ہے پھر رسول پاک دی لوڑ کیوں پئی فرمایا غنی تے میں کردہ لیکن مومن ہوئے جڑا حضور دے کولوں بھی فضل حاصل کرے گا میری بارگاہ بھی فضل حاصل فرمائے اللہ تعالیٰ نے من فضل ہی دی ضمیر اللہ نے واحد رکھی اللہ کریم نے فضل ونڈے نہیں فرمایا فضل ساڑھا ایک کوئی ہے پاوے مصطفیٰ عطا فرمان تو آڑے گھر اللہ کو نعمت عطا فرمائے تسی کہندے ہو حاضہ من فضل ربی اے میرے رب دا فضل ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نو جنہوں اللہ نے حفظ تکریم دی بادشاہی عطا فرمائی بہت بڑی رسالت بہت بڑی بادشاہی ملی کسی نے عرض کی تھی حضرت جی یہ کتوں حاصل کی تھی سارا کچھ تے آپ نے فرمایا ان حاضہ لہو والفضل المبین اے میرے اللہ دا فضل مبین ہے زورنا کیا سبحان اللہ تو آنو ملے تے او فضل مینو ملے تو او بھی فضل لیکن حضور نو اللہ نے فضل کبیر عطا فرمایا میرے آقا امت واسطے فضل کبیر بن کے آئے سانو ملے تے چھوٹا فضل حضور نو ملے تے وڈا فضل وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا اللہ فرماتا میرا محبوب جڑا ہے نا وڈا فضل بن کے کائنات بیچا ہے فضل تے چھوٹا بھی مان نہیں کہنا کیا سبحان اللہ
لیکن جی میں عرض کرنا چاہنا کہ اللہ فرماندہ میں بھی غنی کردہ، میرا رسول بھی غنی کردہ ہے، میرے آقا تشریف فرما سن، آقا نے فرمایا سب تو بڑا سخی کیڑا ہے؟ عرض کی تھی حضور آپ بہتر جان دے ہو، فرمایا اللہ کریم تو بعد سب تو بڑا سخی میں محمد عربیہ۔ سخی کس نو کیا جاندہ ہے؟ جنہیں دروازے تے بار بار سوال کیتا جائے، سخی ہاتھ نہیں روک دا۔ حضرت انس بن مالک فرمانے نے جنہیں جنہ منگیا سرکار نے اون نہیں عطا فرما چھڑ۔ ایک پنڈ دا رہنے والا اعرابی حضور دے کول پہلی دفعہ آیا، میرے آقا نے فرمایا جو تیرا دل کرتا ہے میرے کول مانگ لے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت سیدنا فاروق اعظم کھڑے سن۔ آپ فرمانے نے ساڑھے ذہن میں خیال آیا ایڈی وڈی بارگاہ وچ منگن آیا ہے، کم از کم جنت تے منگے گا، لیکن منگن والا تیرے میرے نال دا سی نا، منگن دا وال کوئی نہ آیا۔ کہنے لگا حضور ایک ڈاچی دے دیو۔ آپ نے فرمایا ہزاراں ڈاچیاں بجی یعنی جڑی تینوں پسند ہو لے جا۔ وہ ڈاچی لے کے چلا گیا۔ ہن آقا میرے خود تربیت کر رہے نے صحابہ نو، آپ کی سمجھانا چاہتے نے، فرمایا جے ڈاچی لینی سی تے شیر ربانی بھی دے چھڑنی سی، ڈاچی تے تینوں سلطان العارفین بھی دے چھڑنی سی، ڈاچی تے تینوں کھڑی شری والے بھی دے چھڑنی سی۔ ایڈی بڑی بارگاہ وچ حضرت مولا علی فرماندے نے اسی کہندے ہیں ساڈے ذہن میں خیال آیا کم از کم ایڈی بڑی بارگاہ وچ جنت تے منگے گا، لیکن منگن والے نے منگیا کہ حضور ڈاچی چاہی دی۔ سرکار نے فرمایا لے جا۔ ڈاچی لے کے چلا گیا۔ میرے آقا نے فرمایا اے عمر اندے منگن میں تے موسیٰ کو مائی دے منگن میں کنا فرق ہے؟ اور سرکار اپنے در تو منگن دا وال دسن لگے نے کہ میرے دروازے تے آ تے کم از کم اے تے مانگنا۔ عرض کی تھی حضور سانو تے نہیں پتا جڑا واقعہ آپ سنانا چاہندے ہو، آپ ارشاد فرماؤ۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام دا دور مبارک سی، اللہ کریم نے فرمایا میرے یوسف علیہ السلام دی اتھے کتے مزار ہے، انہوں تلاش کرو جتھے موسیٰ تسی آپ رہنا ہے، میرے یار یوسف دا مزار بھی اتھے بناؤ۔ اے جڑے لوگ کہندے نے مزارہ دے جانا شرک ہے، اللہ نے تے حکم موسیٰ نو فرمایا سی کہ یوسف علیہ السلام دا مزار تلاش کرو جتھے آپ رہنا جے، میرے یوسف دا مزار اتھے بناؤ۔ اور موسیٰ علیہ السلام دا دور کتھے تو یوسف علیہ السلام دا دور کتھے؟ کسی نو یوسف علیہ السلام دی قبر دا پتہ نہیں سی۔ ایک بندے نے کہا جناب ٹبے تے ایک مائی رہن دیئے، نظر انہوں نہیں آندہ، تھوڑا تھوڑا بول دیئے، عمر واوا ہو گئی ہے، انہوں پتہ ہے یوسف دا مزار کتھے۔ اور مائی بڑی سیانی سی ہو سکتا کوٹ نکے دی ہوئے۔ میں اس وقت کہہ رہا ہوں کہ تسی بھی بڑے سیانے ہو، سبحان اللہ بھی گھٹ کے رکھی جے، اندے میں تو کوئی اعتراض نہیں کسی نو۔ میں اس وقت تاجدار ختم نبوت دا عقیدہ اے ساڑھے عقیدے دی بنیاد ہے۔ ایک بندہ نماز روزہ حج زکاة سارا کچھ کردہ رہے نا، اس عقیدے دا انکاری ہے دے بندہ مرتد دے ہوں جی۔ ایک گال یاد رکھنا، انہوں نیرے تک محدود نہیں کرنا، نیرہ ساڑھا اعزاز ہے ساڑھے مسلک دا، لبائک یا رسول اللہ بھی اور تاجدار ختم نبوت بھی۔ لوگ دے کہنے ہیں اتنے نہ لاؤ سی دے قبر ویچ بھی لاندے اٹھنا ہے انشاءاللہ۔ تے اے ساڑھے مسلک دے اعزاز ہے لبائک یا رسول اللہ نیرہ جڑ۔ تو میں پتہ کیوں کہہ رہا ہے اعزاز؟ ساڑھے علی پور چٹھے وے جلوس نکلیا جنہوں لائن ڈنمارک والے نے خاکے کٹے نا بنائے، اس وقت جلوس کٹے اسی بھی تے دوجے حضرات نے بھی کٹیا تے او بیلی کہن لگے جناب اینا جو وخرہ کٹے آئے تے اینا کو اتھے آکے بول لیں جڑا بولنا ہے اینا اسی کہیے لبائک یا رسول اللہ، او کہن اللہ ما لبائک۔ تے میں انہوں نے کہا میں کہ توہین تے رسول پاک دی ہوئی ہے، اللہ کریم دی تے ہوئی نہیں تے لبائک اللہ ما لبائک آکھنا جی تے کھانے کا پہ لگے جو پھر گل تے حضور دی ہوندی پئی ہے۔ میں کہ یہ تو پتہ لگتا ہے کہ خاکیاں بنان والے نال تہاڈا تے نہیں کوئی تعلق، کیونکہ تہاڈوں بھی تہاڈی زبان تے بھی میرے آقا دا نام نہیں آ رہا۔ میں کہ اس موقع تے چلو لبائک یا رسول اللہ دا معنی چلو حاضر ناظر وچ تسی نہیں لیندے،
یا رسول اللہ اونج تے ہے نا ساڑا تعلق تے ہے نا تے کم از کم یا رسول اللہ توہین حضور دی ہوئی ہے نہرہ تو اللہ من لبائک دا ماردہ پہ تے اس ویلے لوڑے لبائک یا رسول اللہ دی تے اے ساڑے مسلک دا اعزاز ہے نہرہ جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مائی دے کول گئے مائی نے اس طرح کر کے ویکھیا کہنے لگی تسی موسیٰ نبی اللہ ہو فرمایا ہاں کہنے دی پھر میرا سوتر گیا ہے میں نو پتہ یوسف دا مزار کی تھے آپ نے فرمایا فوراں دس کہنے لگی ایڈی کالی چنگی نہیں ہوندی میریاں 2 شرطاں نے وہ مان لے تو میں تو انہوں دساں گی یوسف دا مزار کی تھے آپ نے میں کر شرط کیڑی ہے کہنے لگی ایک تے میں نو اللہ کو جوانی لے کے دے تاں دساں گی یوسف دا مزار کی تھے اللہ کو جوانی لے دے تے ایک میرے دا وعدہ کر کے جیڑی جنتے آپ رہنے نا موسیٰ میں نو نہ رکھنے آپ نے فرمایا پہلی شرط تے تیری مان لئی اللہ کو میں جوانی تے لے دینا دوجی شرط کیونکہ او انبیاء دا مقام ہونا ہے تو جنت دا وعدہ کردہ اس جنتے میں نہیں رکھ سکتا جتھے میں آپ ہونا انہیں کہا میں نہیں دس دی بیعت چھڑ گئی اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ ان جڑی گل سننے والی ہو اس تو اگے فرمایا موسیٰ میری بندی نو کیوں تڑپانا ہے تیرے خزانے میں کو میں کمی چھڑی ہے دیندہ کیوں نہیں جنت بھی دے شا میرے آقا نے جس طرح حضرت قطادہ نبی پاک دے غلام سن آنکھ وچ لگا تیر تے جوانی دے منائل طے کرنے سن حضور دی بارگاہ وچ آئے عرض کی تھی حضور بندے کی کہن دے حضور دا غلام میں نبی نہ ہو کے دنیا تو گیا حضور مہربانی فرماؤ آنکھ عطا فرماؤ آپ نے فرمایا ایک سودا نہ کر لئیے زونہ کیا سبحان اللہ آپ نے فرمایا ایک سودا نہ کر لئیے اے قطادہ آنکھ لویں گا کہ جنت لویں گا حضرت قطادہ سیانے سن عرض کی تھی حضور آنکھ میں منگئیے جنت آپ پہ دیں دے ہو کمی اس دروازے دے کوئی دو بھی مہربانیاں ہو جان کرم ہے میں عرض کردہ ہوں کہ حضور دے در تے جنت ایمیں منڈی گئی جب میں آستانے تے لنگر منڈی دا زونہ کیا سبحان اللہ آج انٹرنیٹ دا دور ہے ہر بندہ ہی تبلیغ پہ کردہ ہے کوئی اپنے کمرے میں چاہ ترے ٹوٹرو اگے باکے کچھ نہیں دیندے کچھ نہیں دیندے میں کہا اے ترے اگے نہیں تے ایک تو ہے تے اونا نے کول منگن والے 70 لاکھ پہ منگ دے نے اب ایک ہونا سی باہر نکل کے منگیا تے کرم ہو گیا نا پھر بھی تھوڑا رہ گیا باقی تے کرم ہو ہی گیا نا جو منگو جس ویلے منگو آقا اجے بھی عطا فرما دیں اسی طرح ساڑھا تے عقیدہ ایسی تے اپنے ولیاں وال رجوع کر لئیے نا توجہ کر لئیے ساڑھا باطن صاف ہوئے تے سائیاں دا فیض نہیں سانو ہر پاسے نظر آندہ ہے تے حضور تے پھر امام الانبیاء ہوئے نا تو میں عرض کروں گا کہ حضور نے ول دسیا پھر ایک صحابی آئے عرض کی تھی حضور ہاں مائی نے عرض کی تھی کہ جناب جنتوں لینی جنہیں وچ تسی آپ ہو فرمایا وہ نہیں لب سکتی کہنے لگی پھر میں نہیں دس داں گی یوسف دا مزار کی تھے جاؤ لب دے حضرت موسیٰ مناندے نے مائی مندی نہیں رب نے فرمایا تیرے خزانے میں کمی نہیں چھڑی موسیٰ دے چھڑ میرے آقا دے فرمان دا مقصد کی سی فرمایا اے عمر اس دے ڈاچی منگن والے دے ویچ تے اس موسیٰ کو مائی دے منگن ویچ کنا فرق ہے یار میرے در تے آکے ڈاچی لینی سی تے ڈاچی تے شیر ربانی بھی دے چھڑنی سی ایڈا بڑا دار ہے اور میں ہسدا ہوں میں کہا میرے آقا نے ایویں جنت بنڈی فرمایا سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا ابو ہریرہ دروازہ کھولنا جیڑا ملتا ہی انہوں کہا تو جنتی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آستانہ عالیہ شرکپور شریف آستانہ عالیہ حضرت کہلیاں والا شریف میرے قبلہ عالم پیر جی حضور حضرت غوث پاک جمعہ دواز فرما رہے سن ایک عیسائی کھڑا ہویا عیسائی نے کہا حضرت جی میں ایک سوال کرنا چاہنا ساڑھا ایک حاتم تائی ہے حاتم تائی نے ایک محل بنایا محل دے 100 دروازے رکھے ایک منگن والا آیا پہلے دروازے دے اس نے سوال کیتا ساڑھے حاتم تائی نے عطا کیتا پھر دوجہ دروازے دے گیا پھر اس نے عطا کیتا تیسرے دروازے دے گیا پھر اس نے عطا کیتا آپ نے فرمایا اگوں گل کر کہنے لگا تواڈے رسول کریم دا ایکو دروازہ فرمایا تیری تے میری عقیدت وچ فرق تیرے تے میرے مذہب وچ فرق ہن گل کیتی اگوں گل نہ کریں آپ نے فرمایا ان میں کوئی شک نہیں تیرا حاتم تائی بڑا سخی سی منگن والا پہلے دروازے دے گیا ہے ان دی حاجت پوری نہیں ہوئی پھر دوجے دروازے دے گیا ان دی پھر حاجت پوری نہیں ہوئی تیجے دے گیا ہے چوتھے دے گیا ہے پنجوے دے گیا ہے
100 دروازے تے سوال کرتا رہا, حاتم تائی دیندہ رہا, حاجت پوری نہیں ہوئی. میرے کریم آقا دا دروازہ ہے ایک کی, او دئی انہاں کو چھڑ دینے, پھر جان دی لوڑ ہی نہیں پہن. عطا کے سامنے خطا کا ذکر ہی کیا, عطا کے سامنے خطا کا ذکر ہی کیا, کہ بشر خطا کے لیے تو عطا کے لیے, تیری عطا رنگ لائی ہے روزے محشر, کہ بے خطا بھی ترسنے لگے ہیں خطا کے لیے. پیار نہ کہہ دو سبحان اللہ. اللہ میں نے ایک گل دسو, میری واری آئی ہے تو ٹھنڈے ہو گئے ہو. ہاں میں تو اس بات کہا کہ اتنے مجمع میں مل نہیں سکتا, میں بیمار ہاں, کوئی کدی دعا بھی مانگ چھڑیا کرو نا, دعا بھی منگیا کرو. سفر ہوندے نے اس وجہ نال میں تھک جانا ہوں. ہون سفر جڑے نے وہ بہت زیادہ نے میرے تے, ہون اس تو بعد بھی میں تقریر کرنی, 2 میں کر آیا آگے تے اس صاحب نہ پھر عمر دا بھی تقاضا ہے. ہون میری تے داڑھی سوید ہوگی پنڈی پٹیاں تے کوڑ نکے آندے آندے, بچپن تو لے کے ہون تکر میں مطلب میں عرض کر رہے ہیں کہ میں اس واسطے تانوں باہر کیا ہے کہ میں ٹائم تھوڑا سی تے مسجد وچ میں تقریر کرنی سی تے وقت جا رہا سی, اثر دا نماز دا ٹائم بھی اور بالکل تیار ہو گیا. تے میں عرض کروں گا اس واسطے تانوں ہو رہا ہے کہ میں ہر بندے نوں مل نہیں سکدا, کمزور ہاں. اتنے مجمع میں ملاں گا تے پھر میں بیان کیڑے ویل کراں گا تے میں اگے کیویں جاواں گا. تو او میں تے آج کل اتنے کو اجتماع ہو رہے نے, میں سارے نوں کہہ رہا کہ یار میرے والوں اجتماعی سلام ہے تانوں سارے نوں ہے. وہ پھر اگوں خوش ہو جاندے کہ ٹھیک ہے جناب نے سلام کر لیتا, میں نکل جانا وچ, کیونکہ ہر بندے نوں مل نہیں سکدا, بندہ مجبور ہے. کتنے بندیاں نوں میں مسافہ کراں, حضور دی سنت تے میرے آقا نے فرمایا جو مسافہ کردا ہے اون دا سینے وچوں اللہ نے کینہ کڈ چھڑدا. اللہ تعالی بڑیاں برکتاں نے, لیکن مجبوری با امر مجبوری کہ ہر بندے نوں میں مل نہیں سکدا. تے اس واسطے میں معذرت کراں گا کہ ہن میں نکلنا, ہن بھی مہربانی تہاڈی کہ میں اجتماعی سلام کراں گا, تسی مینوں جواب دینا تاکہ سارے تے سلامتی ہو جائے, میرے والوں تے میرے تے بھی ہو جائے. تے میں عرض کراں گا کہ کوئی سمجھ لگ رہی میں کی کہہ رہے ہیں. حضرت غوث پاک نے فرمایا انہیں بھی کوئی شک نہیں کہ حاتم تائی بڑا سخی سی, پر میرے نبی دا دروازہ ہے ایک کی, وہ دئی انہاں کو چھڑ دینے, پھر جان دی لوڑ ہی نہیں پہنی. مشکات دی حدیث مبارک ہے, میرے آقا دے کولے کے رابی پنڈ دا رہنے والا آیا, عرض کی تھی حضور کوئی چیز عطا فرماؤ. سرکار نے فرمایا جو تیرا دل کرتا ہے میرے کول مانگ لے. عرض کرنے لگا حضور اے جڑی چٹان 2 چٹاناں نے, ان دے اندر جتنے جانور آ جاندے نے بکریاں, مینوں اتنیاں چاہی دیاں نے. روایات میں چاہتا ہے کہ 750 بکری یا اس تو بھی زیادہ کٹھی ہوئی, میرے آقا نے فرمایا ساریاں لے جا. او چھڑی دے سہارے اپنی قوم میں واپس گیا. قوم والے پوچھن لگے جس رسول کریم کو لگے ہیں اس رسول نو کیویں دا پائی؟ وہ کہنے لگا باقی صفتاں دا مینوں پتہ نہیں, میں تے اپنی حاجت واسطے گیا سا. ایک گل ویکھی ہے کہ انہاں کو دے چھڑدے نے ما یخاف الفقر, فقیری دے ڈاری ختم ہو جاندہ ہے. اجے تہاڈی توجہ میرے وال کوئی نہیں ہوئی. تو میں عرض کر رہا کہ حضور کو جو جس نے منگے ہے حضور نے عطا فرمایا. اور میری یہ عقیدت کہنی ہے کہ اگر صدیق نو صداقت ملی کملی والے دے دروازے تو, عمر نو عدالت ملی کملی والے دے دروازے تو, عثمان نو حیا ملی کملی والے دے دروازے تو, علی المرتضیٰ نو ولایت دا تاج پہنایا گیا کملی والے دے دروازے تو, حسنین کریم مینو شہادت دا تمغہ ملیا کملی والے دے دروازے تو, اگر سانو ایمان ملے ہے کملی والے دے دروازے تو, سارے مل کے کہہ دیو اگر سانو قرآن ملے ہے تو کملی والے دے دروازے تو ملے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, سیدی مرشدی, سیدی مرشدی. ہم اپنے نبی کے, ہم پیارے نبی کے, ہم سچے نبی کے, ہم سونے نبی کے, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. لبیک لبیک یا لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک. فیضان کرم آستانہ علیہ حضرت کہلیاں والا شریف. سارا کمال ساؤنڈ دا جے جننے نعت خان ہوئے ہیں پنجاب وچ پورے, انہاں دا ساؤنڈ ہٹا دے ہو. قاری صاحب مسکران ہے, قاری مقصود صاحب, اے میں نے شاہ کے 5 منٹ بھی نہ نکل سکن.
یہ سارا کمال ساؤنڈ دا ہے تے جویں نہرا ماردا پیا نا ہون تو سپیکر وچ نہیں مارنا پتہ نہیں ہون میں تقریر کر لیں پھر مار لیں میں عرض کر رہا کہ سارا کمال جتنے طرزاں تے راگ راگنیاں نے نا ساری ہے اس دا کمال جے لائٹ چلی جائے تے پسینے چھٹے ہوندے نے پھر نہ کوئی راگ رہندا ہے تے میں کہنا کہ یار تسی پڑھو ہی ہو نا کہ ہم یہاں سے پڑھیں وہ وہاں پہ سنیں لے واسطے پڑھو گے پھر لے ہی بچنی جے تو جے سرکار واسطے پڑھو گے تو دنیا بھی سمر جائے گی تو آخرت بھی سمر جانی اسی پڑھ دیاں بندے کہیں جی بڑا بڑا نعت خان ہے تو اتھے تھی شہیدان دی نہیں چلنی اللہ نے فرمایا تو میرے واسطے شہید نہیں سی ہویا اس واسطے کہ پچھلے ہیں کہیں شہید دا پیو ہے اینا شہید دا بچہ شہید دی اگوں اولاد ہے جی شہید ہویا جی اینا پتر کہ اللہ نے فرمایا وہ شہادت میں قبول نہیں کروں گا اس واسطے نعت پڑھو تے سرکار واسطے تقریر کرو تے کملی والے واسطے مجمع ہوئے یا نہ ہوئے میرے آلہ حضرت شیر ربانی جمعہ پڑھایا آپ نے تے ایک بندے دی بڑی خواہش سی کہ میں آپ دے مگر جمعہ پڑھا لیٹ ہو گیا بامرے مجبوری تے پہنچیا شام وقت عرض کرنے لگا حضور بڑی دل دی تمنا سی آپ دے مگر جمعہ پڑھ دا آپ نے فرمایا وضو کر کے آپ نے سامنے بٹھا لیا آپ ہی بیٹھ گئے تے آپ نے سارا واز جڑا جمعے والا ویلے کیتا نا سارا کلے نو سنا چھڑے فرمایا گل تبلیغ دیئے پاویں ایک بھی سمر جائے نا دیکھو نا حضرت شیخ سعدی نے کلام لکھیا بلغ العلا بکمالہی کشفت دجا بجمالہی حسنت جمی اقصالہی اگو شیر نہیں سی آندہ رات نو ستے دی قسمت جاگ پئی میرے آقا نے فرمایا رات والے شیر تے سنا عرض کی تھی حضور بلغ العلا بکمالہی کشفت دجا بجمالہی حسنت جمی اقصالہی میرے آقا نے فرمایا پڑھ گو صلو علیہ والہ اور بابا جی امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا خادم رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ ایک شعر بڑا پیارا پڑھ دے ہوندے سن انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام میں عرض کروں گا شعر میں دوبارہ پڑھ رہے ہیں انہیں تے غور کرو تے انہیں تے عمل کرو جیڑا حضور دی معرفت پچھان گیا نا وہ رب نو بھی پچھان جانا ہے انہیں جانا جدو جان لیا پھر کرنا کیجئے جانن ویج تے منن ویج بڑا فرق ہے اے یاد رکھنا جاننا ہے حضور دی پہچان کرنا مننا ہے حضور دی اتباع کرنا جو انہیں جانا انہیں ماننا نہ رکھا غیر سے کام پیر میرے علی شاہ صاحب نے فرمایا ہے نا کہ جدو حضور نو تک لو پھر کی حالت بندے دی ہوندی ہے چپ کر میرے علی تھے جا نہیں ہو بولن دی پھر بندہ اسی پاسے لگا رہندا ہے بندے نو دنیا دی توجہ ہی نہیں رہندی شاعر نے بڑا اور شعر بھی پتہ کندہ جے ہے دسو ہاں شعر کندہ ہے پتہ جے یہ آلہ حضرت عظیم المرتبت شیخ رضا خان صاحب بریلوی دا نعت دا شعر ہے جو میں بابا جی ساری زندگی پڑھ دے رہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا دو کام کر لو دنیا بھی سمر گئی تے دین بھی سمر گیا دنیا بھی تو آخرت بھی سمر جائے گی ایک جان لو تے ایک مان لو زونہ زونہ گیا سبحان اللہ تو میں عرض کروں گا زور نہ نہ بکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں ماشاءاللہ زور نہ کہہ سبحان اللہ آخر وچ میں عرض کراں گا اے عقیدہ حضور کو منگن دا سیدنا صدیق اکبر دا بھی میرے آقا جدو معراج تو واپس آئے
70,000 او غلام جنہ تے جنت واجب ہو چکی سی. حضرت صدیق اکبر نے حضور نے فرمایا بغیر حساب کتاب تو اللہ نے جنت دا وعدہ فرما لے. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی تھی زدنا یا رسول اللہ, آقا نے تسی اضافہ فرما دو. آپ نے فرمایا صدیق اینے اور سمجھ لو. پھر عرض کی تھی, پھر فرمایا اینے اور سمجھ لو. پھر عرض کی تھی, پھر آپ نے فرمایا اینے اور سمجھ لو. کول کھڑے سن حضرت سیدنا فاروق اعظم. آپ نے فرمایا عمر اے ابو بکر چوکیاں عرضہ نہ کرو, اے نہ ہوئے حضور ناراض ہو جان. فرمایا عمر کدی میں نو آج ڈکدا نہ جی میں آقا دی رحمت جلال وچ آئی سی, میں پوری امت کملی والے دے بوئے تے بخشوا کے اٹھنا سی. اس تواڈے نواں دے وچ پنڈی پٹیاں دے نال ہی حافظ آباد دے نال بلو 9 ہے پنڈ, اتھوں ساڈے ایک بیلی سن محمد ذکاء اللہ, پچھلے سالہ میں وصال ہو گیا ہوندا. وہ کہنا میں مدینے پاک بیٹھا سن تے میرے ذہن وچ 70,000 والی حدیث آئی کہ حضور نے فرمایا 70,000 بغیر حساب تو جنت جائے گا. کہنے لگا جی میرے ذہن میں خیال آیا کہ 70,000 میں پتہ نہیں ساڈا نامہ آنا ہے کہ نہیں آنا. کہنے لگا میں تو ستا نہ تے قسمت میری جاگ پئی, کوئی بزرگ ملے مینوں مدینے پاک خواب دے وچ ہی تے میرا نام لے کے کہنے لگے ذکاء اللہ پریشان ہوندی کیڑی لوڑ ہے, 70,000 تے نور الحسن ہی لے جانا ہے. جنہ دا میں خادمہ نمک خار آسی سارے اعلیٰ حضرت تاجدار شرپور شریف آپ دے بہت بڑے خادم سان, جنہ دا مناظر اہل سنت حضرت مولانا محمد عمر صاحب لاہور والے, جنہ اہل سنت دا بڑا نام روشن کیتا اپنے زمانے میں. آپ نے عرض کی تھی جناب میں جگہ جگہ جانا غیر مقلد حضرات دے سامنے ہونا ہوندا ہے, اگر حکم ہو جاتے اسلحہ نال رکھ لواں, کوئی بندوق کوئی ریوالور وغیرہ. تے آپ دے کول پئی سی چھڑی, سوٹی پئی سی. آپ نے فرمایا سوٹی پھڑ لے مولانا, سوٹی رکھ لو ساڈی کول, جدوں مناظرہ ہارن لگو نا ادوں سوٹی نو پھڑ کے انج کرنا ہے, تینوں سمجھ نہیں لگی میں کی آکھدا. تے فرمایا اسی جانیے تے ساڈا اگوں کام جانے بس. تے اسی تے انج دے بندیاں دے منن والے ہیں, انج دے فقیراں دے منن والے ہیں. اللہ تعالیٰ اس محفل نو قبول فرمائے. محمد آصف صاحب اور پنڈ والے نے انتظام کیتے, اللہ سارے احباب نو جزائے خیر عطا فرمائے. جدوں آیا کرو نا محفل دے وچ, یہ میری نصیحت یاد رکھو. میں پچھلے دن ایک جگہ تے گیا, میں بڑی خوشی ہوئی. 5 بیلی میں ملے, انہاں کہی تسی کیا سی کہ نیت کر کے کرو آؤ تے دعا دے ٹائم تک بیٹھے رہو تے جڑی نیت لے کے آؤ گے اللہ پوری کرے گا. 5 کہنے لگی جی ساڈی 5 دی دعا قبول ہوگی. ہن نماز ہوئے گی, نماز پڑھو با جماعت دے نال, اور اے وعدہ کرو اے ہن آئے جی قاری مقصود صاحب دی وجہ نال آ گئے, میری وجہ نال آ گئے, آصف صاحب نے بلایا تے آ گئے تے نماز پڑھی بڑے اہتمام دے نال وضو بھی کیتا تے بعدوں پھر نماز دے نیڑے نہ گئے. نہیں جیڑی